ہمارا آج کا ٹاپک ہے احترام انسانیت، انسانوں کا احترام یا انسانوں کی عزت۔ ہم اس کو دیکھیں 6 ہیڈنگ کے ساتھ پڑھیں گے۔ فرسٹ ون پہ ہم نے ہیڈنگ دی ہے مفہوم کی۔ مفہوم میں ہم لکھتے ہیں تمام انسانوں کی عزت کرنا یا کسی ایک انسان ہونے کے ناطے باقی تمام انسانوں کو قابل احترام سمجھنا، یہ احترام انسانیت کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ انسان ہونے کے ناطے باقی سارے انسانوں کی قدر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں، تو یہ احترام انسانیت کہلاتا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ نیکسٹ حدیث پاک ہے، اس سے ریلیونٹ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جس سے دوسرے لوگ نفع حاصل کریں، جو دوسروں کے فائدے کے لیے جیتا ہو، دوسروں کا فائدہ کرتا ہو، ایسا شخص تمام لوگوں میں سب سے اچھا کہلاتا ہے۔ نیکسٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی معاہد کو نہ قتل کیا۔ معاہد کہتے ہیں جس کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہو کہ آپ ہمارے ملک میں رہ سکتے ہیں، جو آپ کے ملک کا باشندہ ہو، پیدائشی ہو، فرد ہو، اس کے پاس نیشنلٹی موجود ہے، تو اس کو معاہد کہتے ہیں۔ تو جس نے کسی کے معاہد کو قتل، جس کے ساتھ آپ نے کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، اپنے اس کو پناہ دی ہوئی ہے یا رہنے کے لیے جا سکتے، ناحق قتل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں اس کے خلاف غیر مسلم کے حق میں وکالت کروں گا، میں گواہی دوں گا کہ یہ بندہ غلط ہے اور جو نان مسلم جس کو ناحق قتل کیا گیا وہ درست ہے، ناحق قتل کر۔ نیکسٹ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب تک خلیفہ نہیں بنے، خلیفہ بننے سے پہلے آپ وہاں آبادی میں مدینہ کے اندر رہنے والی ایک یتیم بچی تھی، اس کے گھر میں کوئی نہ تھا، تو آپ جا کے اس کو بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے، تو آپ اس کا کام کر دیتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بنے، بادشاہ بنے، تو وہ بڑی افسردہ ہوئی کہ آپ مجھے یہ کام کون کر کے دے گا، تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے یہ منصب انسانوں کی خدمت سے نہیں روک سکتا، میں وہ کام جاری رکھوں گا، میں جو آپ کا پہلے خدمت کا کام کیا کرتا تھا بکریوں کا دودھ دھونے کا، وہ میں دھو کے دیا کروں گا۔ نیکسٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے خلیفہ ہونے کے وقت جب آپ کا دور حکومت تھا، تو آپ کا فرمان ہے کہ میرے دور حکومت میں اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری بھی پیاسی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھ سے اس کا حساب لے گا۔ یعنی آپ کو انسانیت کا اس قدر درد اور احساس تھا کہ آپ نے فرمایا اگر ایک معمولی سا جاندار بھی میری رعایا میں رہتے ہوئے بھوکا رہ گیا، پیاسا رہ گیا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کی باز پرس کرے گا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے نزدیک انسانیت کا یا جانداروں کا کس قدر احساس تھا۔ نیکسٹ ہم ہیڈنگ دیتے ہیں حضرت حسنین کریمین کی مثال۔ حضرت حسنین کریمین کہتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کو حسنین کہتے ہیں، 2 حسن۔ تو اب ان کے بارے میں مثال ہے، تو مثال کیا ہے کہ یہ دونوں تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک
ان کے ساتھ کھانے میں کوئی غریب یا مسکین شامل نہیں ہوتا تھا۔ جب تک کوئی غریب یا مسکین کھانے کا ان کا حصہ نہیں بنتا تھا، کھانے میں شامل نہیں ہوتا، تب تک یہ کھانا نہیں کھاتا۔ یہ ان کی عادت مبارکہ تھی۔ تو یہ چیز انسانیت کی خدمت کو ظاہر کرتی ہے، اور لاتعداد مثالیں ہیں جو ہمیں اسلامک ہسٹری سے یا مشاہیر زمانہ سے جو مسلم ہسٹری کے مشہور لوگ ہیں ان کی زندگیوں سے ہمیں ملتی ہیں۔ اس میں صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اعظام ہیں، انبیاء کرام ہیں، تو ان کی لائف سے ہمیں لاتعداد مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن ہم نے یہ کم از کم 6 ہیڈنگ کے ساتھ یہ کویسچن کمپلیٹ کرنا ہے احترام انسانیت کا۔ پہلے نمبر پہ ہم اس کا مفہوم لکھیں گے۔ مفہوم کے اندر ہم بتائیں گے کہ انسانوں کی عزت کرنا یا ایز اے انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا احترام انسانیت کہلاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یا اس کی جسٹ ٹرانسلیشن کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے یہ کرنا ہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اور پانچویں چیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال، اور چھٹی چیز ہے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی مثال۔ تو یہ 6 ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے یہ ٹاپک کمپلیٹ کیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔